اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین قدر، آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ راہ دین پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، حاضر خدمت ہے، آپ کو محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ دین پروگرام۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز ہائی اسپیڈ گروپ نے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس عالمی وبا جس نے پورے ملک، پورے ورلڈ کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو احباب اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، اللہ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ اللہ کریم حکومت پاکستان اور حکومت سندھ جس طرح بہتر سے بہتر اقدامات کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی ترقیاں عطا فرمائے اور ان سب کو کامیاب فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور شناخواہ جناب محترم صوفی محمد اعجاز احمد اعجاز قادری صاحب، نعت و شاعر بھی ہیں۔ ان کے شاگرد خاص جناب محترم محمد فیصل قادری صاحب۔ فیصل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیصل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے اس مبارک بزم کا راہ دین پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا ہم نے آغاز کیا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم محمد فیصل قادری صاحب۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم محمد فیصل قادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس سے بلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں
کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے ناطق سنائے تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کے گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، ان پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پہ تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اور نقطہ پیش کر رہا ہوں، وہ حسین دو عالم گیا دین، ان کے قدم سے وہ حسین دو عالم گیا دین، ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج اشک میرے ناطق سنائے تو عجب کیا۔ بہت عمدہ، اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اسی طرح آپ ماشاءاللہ سرکار کی نعتیں پڑھتے رہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز ہائی اسپیڈ گروپ نے۔ ناظرین، راہ دین پروگرام آپ دیکھتے تو ہیں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں کہ کوئی دین کی بات آپ نے آگے شیئر کری، کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہوگا اور وہ اللہ پاک کا نظر کرم فرمائے گا۔ دعا کرتے رہیں ملک پاکستان کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے۔ اللہ کریم کرونا وائرس عالمی وبا سے پورے ورلڈ، پورے ملک کو اللہ محفوظ فرمائے، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد، پھر وقفے سے جب آئیں گے علامہ صاحب میں جوائن فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شورومز, دورے جدید جی سمورن سہولتن سا, روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. رائے دین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ تک یہ پروگرام پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز ہائی اسپیڈ گروپ نے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ یہ عالمی وبا کرونا وائرس کتنا پھیل چکا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں. دعا یہ پروگرام بھی مختلف جگہوں پہ لوگ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ کریم اس وبا سے سب کو محفوظ فرمائے اور جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرمائے. تو اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, اور امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. ناظرین سامعین قدر, ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین ہیں, خطیب بھی ہیں مسجد کے, اور ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا خلیفہ میاں حضور علامہ مولانا ابوالقلم محمد عارف رضا جیلانی تارقی, ڈائریکٹر آف قصوہ الجیلانی ٹریولز اینڈ عمرہ زیارت گروپ. آپ تشریف لائے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم عطا کرا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا ہمارا یہاں جو ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو پیغام راہ دین کے
اس پلیٹ فارم سے حیدرآباد نیوز لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اللہ کریم یہ تمام کی رہنمائی بھی فرمائے اور تمام تک یہ دین کا پیغام اچھے سے انداز سے ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب ماحول بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وقت بھی دیکھ رہے ہیں، وقت تو اس حوالے سے کچھ سوالات تھے ہمارے ناظرین کے. تو میں آپ سے پہلا سوال حضرت کرنا چاہوں گا کہ صدقات کے فضائل ہمیں عطا فرمائیں. صدقات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں جو ہے محفوظ کر لو. یعنی جو صدقہ دیتا ہے اس سے مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہی صبح صدقہ دیا کرو، کہ صبح صدقہ دینے سے بلا جو ہے وہ صدقے سے آگے نہیں نکلتی. یعنی صبح ہی صبح اگر کوئی شخص صدقہ دے گا اور اس دن اس کو کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی آفت آنی ہوگی تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے نہیں آئے گی. تو صدقہ جو ہے یہ تو بہت اچھا عمل ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جو ہے صدقہ دینے کے فضائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں اور صدقہ دینے سے جو ہے مال بڑھتا ہے. جیسے کہ ایک آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح پیش فرمائی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے کسی نے ایک دانہ لگایا اور ایک دانے کے سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانے نکل آئے. یعنی لگایا ایک دانہ تھا مگر 700 دانے ہو گئے. تو اسی طرح جو ہے کوئی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اس کی نیت کے مطابق. تو یہ کہ صدقات دینے کے بڑے فضائل و برکات ہیں، بے شمار ہے اس کے ہیں، اسی پر اختصار کرتے ہیں. اچھا مصطفیٰ ثاقب مصطفیٰ صاحب کا بڑا خوبصورت انداز سے ہوا، آپ ایک حدیث شریف بیان کر فرما رہے تھے کہنے کہ آقا نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال، میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں روزی بھی اللہ عطا کرے گا، ہر چیز انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں عطا کرے گا. اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال تھا کہ صدقات کے اقسام اور ان کی تفصیل جو ہے وہ صدقات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. ایک صدقات واجبہ ہے، ایک صدقات نافلہ ہے. صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرہ، یہ صدقات واجبہ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادا کرنا ہی. اس کی تفصیل ہے کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، فطرہ کس کے اوپر فرض ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک ہے صدقات نافلہ، یعنی آپ اپنی جان کا صدقہ دے رہے ہیں، آپ ویسی صدقہ نکال رہے ہیں. جیسے بہت سے لوگ روزانہ کی کچھ نہ کچھ رقم نکال دیتے ہیں، کوئی کھانا نکال دیتا ہے، صدقات نافلہ. تو وہ صدقات نافلہ ہوتا ہے، نفلی صدقات وغیرہ ہوتے ہیں. صدقات واجبہ جو ہیں زکوٰۃ اور فطرہ. اب زکوٰۃ کی جو اقسام ہے، زکوٰۃ کی جو فرض ہونے کا وہ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم یا اتنی رقم کا مال تجارت ہو اور پھر اس مال کو 1 سال گزر چکا ہو اور یہ سارا مال حاجت اصلیہ سے ظاہر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. مگر یہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جو مستحق ہیں، انہی کو دی جائے گی. صدقات واجبہ زکوٰۃ ہو گئی، اسی طرح فطرہ ہو گیا. فطرہ میں بھی یہی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی احکامات ہیں مگر اس میں پورا سال ہونے کی شرط نہیں ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اتنے کی رقم ہو یا اتنی رقم کا مال تجارت ہو، اگر وہ عید کے دن عید الفطر سے پہلے بھی اتنا مال اگر آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی مالک بن جاتا ہے، اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا، تو وہ فطرہ ادا کرے گا. یہ صدقات واجبہ ہے. اور صدقات نافلہ جو ہم عام طور پر نکالتے ہیں، تھوڑا بہت صدقہ وغیرہ دے دیتے ہیں، صدقات نافلہ میں شمار کیا جاتا ہے. کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیا یا کسی کو جو ہے نا مدد کر دی. اچھا علامہ صاحب یہ سب صدقہ نافلہ ہے، یعنی کہ صدقہ نافلہ کھانا کھلانا ہو جیسے اسلام فرمائے. جی بالکل صدقات نافلہ میں شمار ہے. اچھا اس طرح یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں سب سے زیادہ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. بلکہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بھوکے کو کھانا کھلانے کو جو ہے وہ ارکان اسلام میں شمار کیا. یہ صوفیہ کا وہ ہے کہ ارکان اسلام تو ویسے ہی 5 ہیں، مگر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ 6واں رکن جو ہے وہ
اسلام کا یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. اس کی تفصیل تو نہیں جاؤں گا، مگر بہرحال یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کہ اس وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنی عوام پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور جو روزانہ کے کمانے والے ہیں بیچارے وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کو کس طرح ان کا گزارا ہوگا؟ تو اب ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدد کی جائے جس طرح بھی ہو سکے. تو یہ سب سے بہترین صدقہ اس وقت یہ بہترین صدقہ ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں علامہ صاحب نے ماشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں بتایا، صدقات کے حوالے سے بتایا، صدقہ کس کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے. علامہ عارف رضا جیلانی طارقی صاحب نے خوبصورت انداز سے سوالات کا جو ہے وہ جوابات بھی تقرا کو کوشش کریں مستحقین تک جو ہے وہ راشن. الحمدللہ حیدرآباد نیوز کے جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں اور سی او صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ اور ٹیم کی بھی پوری کوشش ہے کہ جہاں سے جس طرح ہو رہا ہے ماشاءاللہ مستحقین تک جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم راشن پہنچ رہا ہے، بلکہ پہنچا رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو دینا بھی اس طرح ہے کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو علامہ صاحب خبر نہ ہو. یہی ہوتا ہے نا کہ دکھاوا کرتے ہیں. اس حوالے سے حضرت کچھ بتائیں گے کہ جو دکھاوا. دیکھیں حدیث پاک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح دیا جائے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مگر آج کل تو معاملہ کچھ اور ہی ہے. ایک مثال پہلے دی جاتی تھی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، مگر اب یہ ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. اب اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے کہ یعنی اگر ایک صابن کی ٹکیا بھی کسی کو دی جا رہی ہے تو 4 بندوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس پہ فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اگر، کیونکہ اللہ تو سمیع اور بصیر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ تصویریں دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ برائے مہربانی، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ مستحق ہیں اور سفید پوش ہیں. اب سفید پوش چھپ کر چاہ رہا ہے کہ میری مدد ہو جائے اور آپ تصویریں کھچا کر پورے زمانے میں ان کو بدنام کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر بہتر نہیں تھا کہ وہ بھوکا ہی مر جاتا. آپ نے تو اس کی عزت کو خراب کر کے اس کو مار دیا. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ مشورہ بھی ہے اور ان سے عرض بھی ہے کہ برائے مہربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کی مدد کرنی ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راہ دین کا یہ خصوصی پروگرام. آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز ہائی اسپیڈ گرو. ناظرین جیسے کہ علامہ صاحب نے دکھاوے کے حوالے سے بتایا، میں اس پہ کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس طرح جیسے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. مگر دیکھیں ابھی الحمدللہ آپ روز مرہ کی الحمدللہ خبریں حیدرآباد نیوز پہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بعض جگہوں پہ تو ایسے بھی کوریج ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نام بتائیں کہ بھائی فلاں فلاں نے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو دیتا ہوئے تصویر نہیں بنوائی نہ ویڈیو بنوائی. مگر علامہ صاحب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی بتانے لگا ہوں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے جو سامان دیا ایک مثال 500 انہوں نے پیکٹ بنائے ہیں، 500 پیکٹ بنا کر انہوں نے صرف پیکٹ کی تصویر جو ہے وہ میڈیا کو دی ہے. یہ بھی ایک ہے. اب اس سے بھی ایک چیز یہ بھی ایک جذبہ کہ بھائی فلاں ایک مثال ہے کہ اپنا ایک عزیر خان زید، زہیب لطیف نیازی، عارف جیلانی صاحب نے، یہ شاکر نے، یہ عمران نے، جس نے بھی، حافظ محمد نقشبندی نے بھائی اپنا پیکٹ بنائے ہیں. تو اب وہ چاہتا ہے کہ میرا نام شو نہ ہو، میں چاہوں نام شو نہ ہو، بس میرا یہ. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے صرف اپنے سامان کی ویڈیوز بنوا کر اور جو ہے نہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، میں اس میں ایک یہ عرض بھی ہے، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، حضور کے دور میں بھی اس طرح کا وہ ہوتا تھا کہ جب بقرعید کے دن قریب آتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ اپنے جانور کو لے کر جو ہے وہ گلیوں میں گھماتے تھے، یا غلام کو دے دیا کرتے تھے کہ گلیوں میں گھماؤ اور اعلان کرو یہ فلاں بن فلاں کا جانور ہے. ٹھیک ہے. وہ اعلان کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ بڑائی حاصل کرنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بقرعید آنے والی ہے، لہٰذا قربانی کے لیے جانور خرید لو. تو نیت کا عمل دخل ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل دخل ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر بتائے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنا وقت گزر گیا لاک ڈاؤن کو، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر کوئی ایسی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے کہ جس سے بھوک کی وجہ سے کوئی شخص مر گیا ہو. ٹھیک ہے نا. دینے والے دے رہے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے ان کی مدد کر رہے ہیں نا، تو یعنی ان تک پہنچ رہا ہے. اچھا کئی جگہوں پر ظاہر کرنا پڑتا ہے مگر اس میں اپنا نام ظاہر نہ کرے، مگر یہ بتانا پڑتا ہے کوئی تنظیم ہے، کوئی تحریک ہے، کوئی جو ہے ایجنسی ہے، وہ اس طرح کا مطلب کام کر رہی ہے کہ لوگوں نے ان کو امداد دی بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری طرف سے آپ
یا ہماری طرف سے یہ مال جمع کر لیں اور لوگوں تک پہنچا دیں. تو بتانا پڑتا ہے کیونکہ شیطان بھی ہے ساتھ میں. اگر نہیں بتایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بولیں کہ شاید انہوں نے کھا لیا. تو پاکستان کے حالات تو آپ کے سامنے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پر بھی ظاہر, مگر اس میں بیچارے اس کو جس کو راشن دیا جا رہا ہے اس کی تصویر نہ ظاہر کی جائے. بس یہ ہو کہ ہاں اتنا راشن ہے اور ہم نے اس کو تقسیم کیا. جزاک اللہ. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام. راہ دین ملتے چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. راہ دین کا خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی حاضر خدمت ہے. علامہ مولانا قاری عارف رضا جیلانی ابوالقلم صاحب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ناظرین, یہ وقت ہے دعا کا, یہ موقع ہے دعا کا, یہ موقع ہے رب کی عبادت کا, یہ موقع ہے توبہ استغفار کا, یہ موقع ہے آیت کریمہ کے ورد کا, یہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنے کا, یہ موقع ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا, یہ موقع ہے اپنے رب کی یاد کرنے کا, یہ موقع ہے نماز ادا کرنے کا, یہ موقع ہے محبت
اور امن کا درس دینے کا، اور یہ موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یہ موقع ہے آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں کرنے کا، یہ موقع ہے راہ دین کے پروگرام میں آپ جو دیکھ رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں، راہ دین یہ موقع ہے، راہ دین یہ موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، راہ دین یہ موقع ہے مستحقین کی مدد کرنے کا، راہ دین یہ موقع ہے لوگوں سے محبت کرنے کا، راہ دین میں یہ موقع ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ عارف رضا جیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ ناظرین علامہ صاحب سے سوالات آپ نے دیکھا ہوگا حالات کیسے چل رہے ہیں، مسجد میں صرف 5 لوگ الاؤ، اسی طرح علامہ صاحب 5 لوگ امام مؤذن اور کمیٹی کے ٹوٹل 5 لوگ نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب ایسی صورتحال میں نماز جمعہ کے لیے بھی 5 لوگ مختص کر دیے کہ وہ کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ اپنے گھروں پہ ادا کریں، نماز ظہر اپنے گھروں پہ ادا کریں۔ اس حوالے سے ذرا ہمارے جو ناظرین ہمارے ویورز حیدرآباد نیوز کے دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا آپ اس حوالے سے روشنی عطا فرمائیں۔ اس بارے میں حضرت میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کے حوالے سے تو جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو ہے بڑا اچھا ایک طریقہ بتایا تھا۔ دوسرا ہے کہ 5 وقت نماز کے حوالے سے جو کہا گیا کہ صرف 5 افراد ہی جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو مفتی صاحب نے یہی فتویٰ اس معاملے میں دیا تھا کہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں وہ شرعی معذور سمجھے جائیں گے اور نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر، تو ان کو جماعت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مگر دیکھیں کہ مساجد کو اگر اس میں تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے تو اس کا ایک فائدہ بھی نظر آتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے میں عوام کو بھی بتانا چاہوں گا، کیونکہ آج کل عوام بڑی پریشان ہے اور پریشان کن حالات میں اپنی زندگی گزار بھی رہی ہے، مگر وہ پریشان ہے جو مساجد سے محبت کرنے والے ہیں، جو مساجد میں جن کا دل لگتا رہتا ہے، اور کیوں نہ لگے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ، تو اب جو پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ تو اب جب مومن ظاہر ہوتے اپنے مچھلی پانی میں نہیں آئے گی تو خوش کیسے رہے گی، اس کو باہر نکالیں گے تو وہ تڑپتی رہے گی۔ تو اسی طرح جو مسلمان ہیں نماز پڑھنے والے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت پر یہ کرم ہے کہ اس نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، پوری روئے زمین کو۔ اگر مسجد میں حاضری ممکن نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھروں کے اندر نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر گھر کے اندر خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں تو وہ اس میں جماعت کرا سکتے ہیں۔ جو جماعت کا اہل ہے، یہ بھی یاد رہے، جو امامت کا اہل ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے، امام آگے کھڑا ہو جائے، مرد ہیں تو مرد اس کے پیچھے صف بنا لیں، اور بچے ہیں تو بچے پھر مردوں کے پیچھے صف بنا لیں، اور خواتین بھی سب سے آخر میں صف بنا لیں۔ اچھا، خواتین بھی جی، خواتین جماعت کے ساتھ، امام کے پیچھے، بالکل بالکل، کہ جماعت کے ساتھ نماز گھر کے اندر، کیونکہ محرم ہیں سارے تو وہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ تو یہ 5 وقت نماز اس طرح اگر جماعت سے ہی نماز پڑھنی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، کیونکہ مساجد جو ہیں یہ صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، نوافل سنت وغیرہ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ادا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے رہا کرو۔ تو اس طرح دیکھیں ہر گھر مسجد بن گئی اور ہر گھر میں نماز ہو رہی ہے، تو یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے اور مساجد کے دروازے کھل جائیں۔ اب رہی بات جمعے کے حوالے سے، تو جمعے کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ایک شرط جو ہے وہ ہے اذن عام، یعنی کسی کو روکا نہیں جائے گا نماز کے اندر شامل ہونے سے، یہ اذن عام ہونا چاہیے۔ یہ حاضرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اذن عام یعنی کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں تو گھر کا دروازہ آپ کا کھلا رہے گا کہ جو چاہے آ کر نماز پڑھ لے، یہ اذن عام ہے، یعنی مخصوص آپ نے کر دیا فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا، تو یہ اذن عام نہیں رہے گا، اور یہ شرط مفقود ہو گئی تو سمجھ لیں نماز جمعہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھانا چاہ رہا ہے اس کو مفتی وقت نے، قاضی وقت نے، یا پھر جو ہے عوام الناس نے امام بنایا ہو، ٹھیک ہے، جمعے کی اجازت دی ہو۔ عام طور پر کوئی
کھڑا ہو کر جمعہ نہیں پڑھا سکتا، تو گھروں کے اندر ہر کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا، یہ بھی اس کا بھی خیال کریں، کیونکہ سلطان وقت حاکم وقت نے اجازت نہیں دی یا مفتی اعظم نے اجازت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے. تو جمعے کے حوالے سے یہ ہے، اگر جمعہ آپ ادا کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے پیچھے جس کو مفتی صاحب نے اجازت دی ہے اور جو ہے اذن عام بھی ہے اس معاملے میں، تو اس جگہ کر سکتے ہیں تو ادا کر لیں، ورنہ پھر اس دن آپ نماز ظہر ادا کریں، اور نماز ظہر بھی جماعت سے نہیں پڑھیں گے، اس دن جدا جدا پڑھی جائے گی، الگ الگ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو جیسے نماز جمعہ ہم کرا رہے ہیں، ایک مثال ہے، گھر کے اندر ہم نماز جمعہ کرا رہے ہیں، اذان ہوگی، ٹھیک ہے، اذان کے بعد جو ہے پھر اپنا سنت ادا کریں گے، ٹھیک. سنت کے بعد جو ہے ہم اپنا خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد جماعت، اذان ہوگی، سنتیں ہوں گی، پھر دوسری اذان، جی ہاں وہ سوری دوسری اذان ہوگی، اس کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا، جس طرح پڑھا جاتا ہے 2 خطبے پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد جماعت پڑھی جائے گی. خطبے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے یہاں عام مساجد میں پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب کے اندر سے بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں. خطبہ واجب ہے، اور اگر کسی نے خطبے بھی کیا ہے کہ حمد الہی کرنا، اگر کسی نے الحمدللہ بھی کہہ لیا تو واجب ادا ہو جاتا ہے. مگر اس کا یہ ہے کہ اگر 2 خطبے پڑھنے ہیں تو پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا خطبہ پڑھنا ہے تو دوسرے خطبے میں درود پاک پڑھ کر اور کوئی بھی ایسی دعائے ماثورہ جو قرآن کریم میں آئی ہے اس کو پڑھ دیں، تو انشاءاللہ یہ خطبے کا حق بھی ادا ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ سے ماشاءاللہ گفتگو کرتے مزہ بہت ماشاءاللہ آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی آپ ماشاءاللہ معروضات عطا فرما رہے ہیں. حیدرآباد نیوز کے رائے دن پروگرام میں نے آپ کو شروع سے لے کر اول جب ہمارا پہلا پروگرام تھا، ہمارے جو مالکان ہیں حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر سی او صاحب اور پوری ٹیم کا یہی تھا کہ رائے دن پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو اچھا ایک دین کا پیغام جائے. اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ کتنے لوگ جو ہے ہمارے لائک کرتے ہیں اس پروگرام کو، شیئر بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ کمنٹس بھی بہت اچھے کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت قبول ہمارا یہ پروگرام کرنا، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جتنے بھی ہماری ٹیم کے ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، اللہ کریم تمام کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے بھی ہم نے سماعت فرمایا، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ پر کرم خاص عطا فرمائے. جی علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ اپنا زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا، سوری بات کر رہا ہوں آپ کے حضرت، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس گاڑی بھی ہے، ہر چیز ہے، اپنا ذاتی گھر ہے، گورنمنٹ جاب والا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی لاؤ. آج کل تو راشن تقسیم ہو رہا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے بھائی لاؤ میرے کو بھی دے دو، لاؤ میرے کو بھی دے دو. تو اس حوالے سے جو ہے تھوڑا گفتگو کہ کون مستحق ہے اصل؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے مصارف جو قرآن کریم بیان کی وہ 8 مصارف بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے. 8 مصارف میں سے چند میں آپ کو عرض کر دوں. سب سے یہ کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ہماری مستحق زکوٰۃ سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم ہے، ہماری مستحق زکوٰۃ اس کو سمجھا جاتا ہے جو بیوہ ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ شرط نہیں لگائی کہ یتیم ہونا یا بیوہ ہونا کہ یتیم کو دی جائے گی یا بیوہ کو زکوٰۃ دی جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم کا مال تجارت اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور وہ قرض دار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اور اس کے پاس سامان بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ بے روزگار آدمی ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہٹا کٹا ہو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جو بیان کیا، دین نے جو بیان کیا، وہ یہ کیا ہے کہ مستحق کو دی جائے، ٹھیک ہے. اب ہمارے حال یہ ہے کہ گھر پورا بھرا ہوا ہوتا ہے، تمام آسائشیں موجود ہوتی ہیں، اور عورت کے پاس کئی تولہ سونا بھی موجود ہوتا ہے، مرد کے پاس کئی رقم بھی موجود ہوتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ بے روزگار ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ خود ان پر زکوٰۃ دینا فرض بنتی ہوگی، مگر وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں. ابھی موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں، جو راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، اس میں کئی لوگ زکوٰۃ کے ذریعے راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے صدقات نافلہ بھی نکال رہے ہیں. مگر کئی ایسے پیشہ ور لوگ ہیں جو ہر جگہ سے راشن کو جمع کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر وہ باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس نے راشن جمع کیا تھا اپنی گھر کی خاتون کے ساتھ آتا ہے
اور وہ دکاندار سے بارگیننگ کر رہا ہے کہ میں یہ سامان بیچنا چاہتا ہوں. یہ سامان کہاں سے آیا؟ اس نے معلومات کی تو اس نے بتایا کہ یہ سامان وہی ہے جو راشن تقسیم ہو رہا ہے. کتنا سامان ہے؟ بتا رہا ہے کہ کم از کم 2 من کے قریب آٹا موجود ہے اور کئی کلو چینی ہے، دال ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سامان آپ لے لو اور دوسرے آئٹم اور پیسے مجھے دے دو. اب بتائیے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مستحق ہیں، جو اپنا گزر بسر نہیں کر سکتے، جو مسکین ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے، اور جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں برائے مہربانی اس کو نہ دی جائے. ایک مسئلہ میں آخر میں یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مستحق ہے اس کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دی جائے. اگر کسی نے کسی کو بغیر معلومات کیے اور مستحق نہیں تھا اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہی ہے کہ مستحق تک پہنچایا جائے، اس کی معلومات کی جائے. اگر بالفرض آپ نے کسی پیشہ ور فقیر کو زکوٰۃ دے دی اور وہ مستحق تھا بھی مگر آپ نے تحقیق نہیں کی اور زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا وہ مستحق تھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے، مگر تحقیق کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو، بالکل اس انداز سے کہ بس اس کی عزت ہماری عزت ہے. تو اس طرح اس کو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے. ماشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیں راہ دین کا یہ راہ دین پروگرام خصوصی آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز اور ہائی اسپیڈ گروپ نے. حیدرآباد نیوز کے خصوصی پروگرام راہ دین دیکھتے رہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ हिकु अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अव्हीं पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام، حیدرآباد نیوز کا ایک خصوصی پروگرام ہر جمعے دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک آپ دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت کو شکریہ۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الزہرا بلڈرز ہائی اسپیڈ گروپ نے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کتنی تباہی مچا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جلد سے جلد اس وبا کا جو ہے وہ خاتمہ فرمائے، اور دعا کریں اللہ کریم جو ہے ملک پاکستان، حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور محکمہ پولیس اور پاک فوج، رینجرز اور جتنے بھی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ ان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ان کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف جنہوں نے اب یہ پتہ لگا تھا کہ کئی ڈاکٹرز بھی جو ہے اس میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ڈاکٹرز اپنی پرواہ نہیں کر رہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں، کرونا وائرس سے اپنا اس سے لڑ رہے ہیں، دعا کریں اللہ کریم ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، محکمہ پولیس، آپ دیکھیں، آپ گھروں میں عید کی نماز جو کہ ہم سکون سے مسجد میں ادا کرتے ہیں، ہم ہر کام پورے سب جگہ جاتے ہیں جہاں سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پولیس کے نوجوان اپنے نہ بیوی دیکھتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ اولاد دیکھتے ہیں، نہ گھر بار دیکھتے ہیں۔ وہ محکمہ پولیس کے پولیس اہلکار، بھلے افسران سے لے کر چھوٹے بڑے تمام جو ہے لوگ، تمام اہلکار، وہ تمام جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں محکمہ پولیس کو، اور پھر پاک فوج۔ ہم گھروں پہ آرام کر رہے ہیں اور وہ بارڈر پہ الحمدللہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی کرونا وائرس کے آپ نے دیکھا پورے ورلڈ، بلکہ پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، پولیس کا محکمہ ہو وہ بھی اپنی ڈیوٹی دن اور رات سر انجام دے رہا ہے، اور پاک فوج کا محکمہ ہو، وہ پاک فوج ہو، وہ اس کے بھی نوجوان جو کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور رینجرز کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے رات اور دن دے رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ نیوز کے حوالے سے الحمدللہ مختلف جگہوں پہ ہماری ٹیم جاتی رہتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنی محبت کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت محکمہ پولیس، پاک فوج، آرمی، حکومت سندھ، حکومت پاکستان اور ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، اللہ کریم تمام پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اور خصوصی دعا جو ہے ہمارے حیدرآباد نیوز کے لیے، اور حیدرآباد کے نیوز کے CEO صاحب، حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر نیوز کے لیے الحمدللہ دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دربار اللہ گجراوالا شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت عظیم عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ نوید حسین صاحب مدث اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ نے الحمدللہ دربار اللہ پنجاب سے الحمدللہ خصوصی حیدرآباد نیوز کے لیے دعا بھی فرمائی، عالمی وبا کرونا وائرس کے لیے بھی دعا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جی علامہ صاحب، اپنا یہ آخری سوال ہے اس ہمارے ویور سے کیا ہے کہ اللہ کے اس حالات میں، ان ماحول میں ہم اللہ کا ذکر تمام لوگ جو ہے وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے جو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے تھے آج وہ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے حوالے سے کچھ روشنی عطا فرمائے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا، اور اپنے ناظرین کو بھی ایک بات یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ احتیاط کریں، اور احتیاط کیا ہے کہ جو ہمیں ہدایات مل رہی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور گھروں سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں۔ یہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ گھروں سے باہر نکل لیں تو دیکھیں یہ وبا جو کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کریں اور اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ بہت زیادہ مشکل ہو، پریشانی ہو تو اس صورت میں آپ باہر نکلیں، مگر وہ بھی اس میں بھی احتیاط کریں، اور اپنے بچوں کو بالخصوص جو ہے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ رکھیں۔ اب موجودہ حالات میں کیونکہ دیگر احتیاطی تدابیر ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے اور سب سے پہلے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب بندے پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی یا تکلیف دے کے اسے یاد کراتا ہے کہ میں ہوں، میں تیرا رب موجود ہوں۔ اب ایسی صورت میں ہمیں اس کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اب ذکر کس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی بیٹھ کر اللہ 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 کرے تو بھی وہ اس کا ذکر ہی ہے، کوئی اللہ کی تکرار کرے تو بھی ذکر ہے، مگر
کیونکہ یہ وبا عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا ورد کریں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور چند تسبیحات آیت کریمہ کی تمام گھر والے بیٹھ کر پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے یا سلامو کا ورد کریں، یا سلامو ہر بیماری کے لیے بہت مؤثر ہے، یا سلامو کا ورد کر کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پڑھیں۔ اور سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، مگر آقا علیہ صلاۃ والسلام جو ہے روزانہ دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، 70 مرتبہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، لا حول شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا عالمی وبا کرونا وائرس سے محفوظ فرما، اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ فرمائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان پڑھو، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ۔ اب میں علامہ صاحب کی جانب چلتا ہوں، اس سے پہلے میں محکمہ پولیس کے نوجوان جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو اپنی ڈیوٹیاں کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے پورے ملک میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا محکمہ پولیس کو، پھر میں سلام پیش کروں گا پاک فوج کو، پھر میں سلام پیش کروں گا حکومت پاکستان کو، پھر میں سلام پیش کروں گا حکومت سندھ کو، اور بالخصوص ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف کو کہ جو ماشاءاللہ کاوشیں کر رہا ہے۔ اللہ کریم تمام کو دار انتظام سے مالا مال فرمائے۔ چلتے ہیں اب دعا کی طرف۔ میں حضرت علامہ مولانا قاری عارف رضا جیلانی صاحب ابو القلم جو کہ تاریخی صاحب جو کہ محترم آپ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا مالک و مولا، ہم نے یہاں بیٹھ کر تیرے دین کی باتیں کی، مولا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رحمٰ الراحمین، اس میں کوئی غلطی کوتاہی قصداً سہواً ہو گئی اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ مولا کریم یا رحمٰ الراحمین، تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا مالک و مولا، بالخصوص یہ عالمی وبا کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، مولا کریم تجھ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ اس سے نجات عطا فرما، جلد از جلد نجات عطا فرما۔ یا رحمٰ الراحمین، یا رب العالمین، جو اس بیماری میں مبتلا ہے مولا کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان اس بیماری میں انتقال کر گئے مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رحمٰ الراحمین، یا رب العالمین، اس کرونا وائرس کی وجہ سے مولا کریم جو لوگ جس طرح بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یا رحمٰ الراحمین
ہمارے جس طرح راشن کی تقسیم کر کے لوگوں کی امداد کر کے، یا مالک و مولا ایک ماسک تقسیم کر کے بھی جس طرح بھی مولا کریم خدمات انجام دے رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک کی جو فورسز ہیں، محکمہ پولیس ہے، پاک فوج ہے، آرمی ہے، رینجرز ہے، یا ارحم الراحمین، اور بالخصوص ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل جو اسٹاف ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، مولا ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا مالک و مولا ان کو مزید ترقی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اور جو اس پروگرام کو اسپانسر کرنے والے ہیں الزہرا بلڈرز اور ہائی اسپیڈ گروپ والے، مولا کریم یا ارحم الراحمین ان کے روزگار میں بھی برکتیں عطا فرما، یا مالک و مولا بالخصوص حیدرآباد نیوز کے جتنا بھی اسٹاف ہے، ٹیم ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں، سی او صاحب ہیں، مولا کریم جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، مولا کریم انہوں نے یہ اتنا اچھا پروگرام راہ دین نکالا ہے، مولا کریم یا ارحم الراحمین ان کو مزید ترقی عطا فرما، مولا کریم اس حیدرآباد نیوز کو صرف حیدرآباد کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے نیوز بنا دے، مولا کریم مزید ترقی عطا فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جس طرح یہ دین کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان کے اس طریقے کو، ان کے اس کام کو قبول فرما لے، یا مالک و مولا یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تمام مسلمانوں کے جان، مال، اہل و عیال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مولا کریم مساجد قلعے ہیں اسلام کے، مولا کریم ہمیں اس میں امن اور سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ حکومت پاکستان و حکومت سندھ مولا کریم جس طرح غرباء کی مدد کر رہی ہے اور اس کٹھن وقت میں مولا کریم اپنے کام کو کر رہی ہے، مولا کریم ان کو بھی ترقی عطا فرما، یا مالک مولا یا رحم الراحمین ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ نئے مہمان، نئے ناخوانوں کے ساتھ، نئے عالم دین کے ساتھ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیں راہ دین پروگرام، حیدرآباد نیوز کا ایک خصوصی پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ رب العزت آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو، راہ دین حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔